میں جیسے ہی شوہر کے قریب آنے لگتی تو شوہر میرے نیچے کی صفائی دیکھ کر بہانہ بنا کر اپنی بہن کے کمرے میں چلا جاتا۔ حالانکہ میں بہت ہی صفائی پسند تھی، ہر 8 دن کے بعد میں صفائی کرتی، لیکن شوہر بھی مجھ سے راضی نہ ہوتا تھا۔ ایک رات چھپ کر جب شوہر کا پیچھا کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر اپنی بہن کو گود میں پوری رات۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے بابا نے میری شادی بھی کروائی تو میری پسند کے شخص سے، جو بہت امیر اور میری طرح ایک بزنس مین کا بیٹا تھا، لیکن اس سے شادی کر کے میرے ساتھ ایک نہایت ہی برا حادثہ ہوا۔ وہ شخص کبھی کبھی بہت غصہ ہو جاتا تھا اور مجھے بہت بری طرح ڈانٹتا، بری باتیں سنایا کرتا تھا، جس سے میں بہت دل برداشتہ ہو جاتی، لیکن پھر بھی سوچتی کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا شوہر ہے، وہ بھی میری پسند کا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ ہمارے پاس پیسے، گھر تھا، گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ مجھے کسی بھی چیز کی آرزو باقی نہیں تھی۔ مجھے محبت چاہیے تھی، لیکن وہ شخص مجھے محبت نہیں دیتا تھا۔ ایک دن ہم ایک بہت خوبصورت علاقے کی سیر کا پروگرام بنا کر گھر سے نکلے۔ ہم راستے میں بات کر رہے تھے کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی ہوتی ہیں، صرف دولت، باہر کے ملک کی ٹور، شاپنگ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن میرے شوہر کا کہنا تھا کہ پھر تم سب کچھ کسی کو دے دو اور ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں جا کر رہو، تمہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں مل جائیں گی۔ جب تمہارے پاس سب کچھ ختم ہو جائے گا نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا، پھر تم کہو گی دولت ہی سب کچھ ہے۔ غربت سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہوتی اور غریبی سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم امیر لوگ جب اداس ہوتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ کاش ہم غریب ہوتے، لیکن جو غریب ہوتا ہے اس سے پوچھو کہ غریب ہونا کتنا مشکل ہے۔ وہ انہی باتوں میں لگا تھا کہ راستے میں اس کو نیند آ گئی اور ہماری گاڑی کھائی میں گر گئی۔ میرا شوہر وقت رہتے گاڑی سے نکل گیا اور اپنی جان بچا لے، جبکہ میرے ساتھ بہت برا ہوا کہ میری بہت ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ 2 مہینے تک میں ہسپتال میں تھی۔ احمد کو وہیں دیکھا تھا اور وہ ڈرا ہوا تھا، ادھر ادھر لوگوں کی گندگی اٹھایا کرتا تھا، لیکن وہ شکل سے پڑھا لکھا لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت ہی حسین ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، لیکن مجبوری میں یہ کام کر رہا ہے۔ میرے کمرے میں بھی اس کی ڈیوٹی تھی، جب بھی آتا تو آ کر میری خیریت پوچھتا۔ جانے کیوں مجھے اس سے احساس ہونے لگا جب میرے شوہر کو پتہ چلا کہ اب میں کچھ عرصے تک نہیں چل سکتی اور شاید کبھی ماں نہیں بن سکوں، تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ پر میں اس بات سے لڑی اور پھر سے چلنے کے قابل ہو گئی۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ ماں نہیں بن سکتی تو میں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ احمد نے ہی مجھے بچایا اور کہا، آپ کیوں مرنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا، میرا کوئی نہیں ہے اور کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ احمد نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں ایک غریب انسان ہوں۔ آپ میری محبت کو کیا سمجھیں گے؟ لیکن اگر آپ محبت کی بات کر رہی ہیں تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جانے مجھے کیا ہوا، میں بیمار تھی، الجھی ہوئی تھی، جذباتی ہو چکی تھی کہ میں نے عمر سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میرے والد صاحب کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری ایک اور شادی کرو، وہ بھی احمد سے، ایک غریب انسان سے۔ لیکن جو حادثہ میرے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے بعد میں نے اپنے والد صاحب سے کہا، تم جو چاہتی ہو مجھے کرنے دیں، مجھے میری زندگی جینے دیں۔ میں نے ایک امیر اور پڑھے لکھے خوبصورت انسان سے شادی کی تھی۔ پھر اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ تو اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، اور جب سے اسے پتہ چلا کہ میں اس کے ساتھ دینے کے قابل نہیں رہی تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اگر میرا انسان کی محبت ایسی ہوتی ہے بابا، تو مجھے کسی بھی انسان سے شادی نہیں کرنی۔ میں اب ایک غریب اور عام انسان کی محبت کو آزمانا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ اس محبت سے مجھے دھوکہ نہیں ملے گا۔ ایسا دکھ تو کبھی بھی نہیں جیسا مجھے میرے پہلے شوہر نے دیا۔ لیکن میں نے اس سے بتا دیا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ اس نے کہا تھا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں، ہم کسی بچے کو لے لیں گے۔ ویسے بھی میری ایک بہن ہے جس کو میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھ کے ہی پالا ہے۔
بس ہم لوگ ہیں، یہی ہمارا خاندان ہے، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے احمد سے شادی کر لی اور میں اس گھر میں آ گئی۔ اس کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا اور سچ کہوں تو میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کی بہن کا نام ماریا تھا۔ اس کی عمر 16 سال ہو گئی، بہت پیاری تھی۔ مجھے دیکھ کر اتنی خوش ہوئی، وہ بھابھی بھابھی کہتی میرے آس پاس گھومتی رہتی تھی، اسکول کو بھی جایا کرتی تھی۔ میں نے احمد کو کہا کہ اگر ہم کوئی اور گھر لے لیں۔ احمد اس بات پر تھوڑا سا غصہ ہو گیا کہ نہیں، ہمیں یہی رہنا ہوگا۔ مجھے اس کی خودداری اچھی لگی، لیکن پھر میں نے اسے سمجھایا کہ اپنا نہیں تو ماریا کا سوچو، وہ تو چاہتی ہوں گی نا کہ اچھے گھر میں رہیں، اور پھر تم نے خود ہی کہا تھا کہ اب ہم لوگ ایک فیملی ہیں، تو کیا میں تمہارے اور ماریا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ اور پھر میں بھی تو تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گی نا۔ اس بات پر احمد ہنس دیا اور کہنے لگا تمہیں خود سے دور جانے ہی نہیں دوں گا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ میرا کس قدر خیال رکھتا ہے اور میرا لحاظ کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ساری زندگی کا ساتھ ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں، تمہاری صحت ضروری ہے، تمہارا خیال رکھوں گا۔ کچھ دن بعد میں نے احمد سے کہا کہ ہمیں ایک چھوٹی سی گاڑی لینی چاہیے۔ احمد نے کہا کیا ضرورت ہے گاڑی لینے کی؟ ویسے بھی ماریا نے پیدل اسکول جانا ہوتا ہے، ہسپتال تو گھر سے ویسے ہی قریب ہے، میں خود ہی چلا جایا کروں گا۔ جب تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا تو کسی ٹیکسی کو منگوا لیا کریں گے۔ لیکن پھر میں نے اس سے سمجھایا کہ گھر کی سواری ہوگی تو آسانی ہوگی، میری طبیعت کا بھی تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے گاڑی کی بات ماریا کو بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ میری پسند کا کلر کر لینا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، تمہاری پسند کا ہی کلر کر لیں گے، اور پھر ہم نے گاڑی بھی لے لی۔ اس طرح میں نے احمد کو کہا کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ دے اور میرے والد صاحب اس سے کسی جگہ پر نوکری دلوا دے۔ اس بات پر وہ غصہ ہو گیا کہ وہ سارا کچھ مجھ سے ہی لیتا رہے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میاں بیوی کے درمیان میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، میاں بیوی تو ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم وارڈ میں کام کرتے ہو، پر تم نے مجھے پسند کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں، تمہیں پسند کیا تھا، اور اب میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اچھا کام کرو جس میں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ تم نے BA کیا ہوا ہے، یہ کام کرنا تو تمہاری مجبوری تھی، تمہیں اچھی آفس جاب مل سکتی ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہہ کر احمد کے لیے ایک بہت اچھی جاب لگوا دی۔ ہماری شادی کو 4 مہینے گزر چکے تھے، ہمارے پاس گھر بھی تھا، گاڑی بھی، اور احمد کی جاب بھی بہت اچھی جگہ پر لگ گئی تھی۔ میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ ہم تو حیران ہیں، کیا آپ اتنی جلدی ٹھیک کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا یہ سب محبت کی وجہ سے ہوا ہے، میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا اپنی زندگی کا آغاز میں کر سکتی ہوں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بالکل آپ ایسا کر سکتی ہیں، آپ نارمل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹھیک ہیں۔ لیکن اس دن میری نند میرے لیے اسکول سے ایک کلفی لے کر آئی، کہنے لگی یہ ہمارے اسکول کی بہت ہی مشہور کلفی ہے، کلفی کو لینے کے لیے لائن لگتی ہے، بڑی مشکل سے آپ کے لیے لائی ہوں، جلدی سے کھا لیں۔ قسم سے بھابھی اتنی محبت کی میں نے، تب جا کے میری یہ کلفی ملے مجھے۔ میری معصوم نند پر بہت پیار آتا تھا، وہ تو میری چھوٹی بہنوں جیسی تھی، میرا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ میں نے وہ کلفی کھا لی، لیکن جب رات ہوئی تو ایک نہایت عجیب حرکت ہوئی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہم شادی شدہ زندگی کا آغاز شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس بات پر وہ بہت خوش ہوا، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، پر اس نے دوسرا ہاتھ اپنے نازک ناک پر رکھا۔